السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے، خاص طور پر اکثر و بیشتر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا سب گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ نفاق کا دروازہ ہے، بندے کو منافق بنا دیتا ہے اور بندے کی ایک ایک جھوٹی بات اللہ کے حضور لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ تاجر لوگوں کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی قسم اٹھاتے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، افسوس ہے اس پر، افسوس ہے اس پر، 3 دفعہ فرمایا۔ جھوٹ بولنے کا عذاب قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات کو 2 بندوں کو دیکھا، ایک بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا ہوا تھا۔ کھڑا شخص بیٹھے ہوئے شخص میں لوہے کا شکنجا ڈال کر اس کے گلے کو اتنا کھینچ رہا تھا کہ اس کا گلا کندھے تک پہنچ جاتا تھا، پھر وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا، پھر اسے کھینچا جاتا، تو یہ عمل اس کے ساتھ جاری تھا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹا شخص ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب کا یہ سلسلہ اس کے ساتھ قیامت تک رہے گا۔ تو غور کریں، جھوٹے شخص کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پھر قیامت تک جاری رہتا ہے، اور جو آگے ہونا ہے وہ تو علیحدہ بات ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت۔ ملعون یعنی جس پر لعنت ہو جائے، وہ بندہ مسلمانوں کی صف سے نکال دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جیسے شیطان دور ہے۔ تو اس لیے جب قرآن پاک میں آیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جس طرح شیطان دور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ممکن ہے۔ پھر عرض کیا، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو جھوٹ جو ہے مومن ایمان والا نہیں بولتا۔ اور ایک ضرب المثل ہے، الکذاب لا یعاشر، یعنی جھوٹے سے میل جول نہیں رکھا جاتا۔ جھوٹ منافق کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور زبان سے جھوٹ بولنا دل پر سیاہی لاتا ہے اور سچائی کی سمجھ جو ہوتی ہے اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور دین کیونکہ سچ ہے تو پھر وہ سچائی پر پردہ آ گیا تو پھر بندے کی دین کی طرف رغبت اٹھ جاتی ہے، گویا جھوٹ بولنے والا دین سے دور ہوتا جاتا ہے، پھر اس کا دل دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، پھر نماز، قرآن اور دین اور اسلام اور اس سے بھی آہستہ آہستہ دور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میرا 2 سال کا بچہ کھیلنے کے لیے باہر جا رہا تھا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ تجھے کچھ کھانے کو دوں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے۔ پوچھا کہ بچے کو تم کیا دو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرما دوں گا، یعنی کھجور دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کچھ نہ دیتے تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کبیرہ گناہ شرک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے احتیاط ضرورت ہے، جھوٹ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کی بدبو سے 1.25 میل دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جب رحمت کے فرشتے بھاگ جائیں گے بندے کے پاس نہیں ہوں گے، اس کی حفاظت کے فرشتے نہیں ہوں گے، تو پھر شیطان ہی بندے کے پاس ہوتا ہے نا۔ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، رحمت کے اور حفاظت کے فرشتے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے اور وہ 1.25 میل تک جاتی ہے، تو فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، اور بدبو والے جن کو بدبو پسند ہوتی ہے وہ شیطان ہے، اس کے چیلے ہیں، وہ قریب آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا جھوٹ بولنا بہت خطرناک ہے، نقصان والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جھوٹ کو روایت کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے ہم موبائل فون ہے یا کوئی ٹیبلٹ ہے یا کہیں پہ، تو ہم میسج کسی کا ہوتا ہے تو ہم پڑھے بغیر یعنی اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، یعنی اس کی تسلی نہیں ہوتی کہ یہ سچی بات ہے یا جھوٹی ہے، تو وہ جھوٹی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو جھوٹی بات کو روایت کرنا یعنی آگے بھیجنا وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس اگر آپ کے موبائل پر یا آپ کے ٹیبلٹ پر کوئی میسج آتا ہے تو اس کی تسلی جب تک نہ ہو آگے نہیں بھیجنا چاہیے، ورنہ آپ بھی جھوٹے شمار ہوں گے، کیونکہ اس جھوٹ کو آپ آگے بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی قسم سے کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، یعنی جھوٹی قسم اس نے اٹھائی، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح دیکھے گا کہ اس پر عذاب جاری ہوگا، یعنی عذاب اللہ کا اس پر جاری ہو جائے گا۔ تو جو دیکھیں نا جھوٹ سے کسی کے مال کو ہتھیا لینا اللہ کے عذاب کو لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے ہر غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ خیانت نہیں کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی طرح جو لوگ تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یعنی اخباروں میں لکھتے ہیں یا کسی جرنل میں یا کتابیں لکھتے ہیں یا مختلف، تو ان کو بھی حسن تحریر میں یا حسن بیان میں جھوٹ کو اگر انہوں نے کہیں استعمال کیا تو سمجھو انہوں نے نفاق کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، یعنی یہ پھر وہ کیونکہ ان کا جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ اب چلتا ہے پھر، کیونکہ جب جتنے بندے پڑھیں گے صاف ظاہر ہے وہ اس کے جھوٹ سے وہ پھر ان میں سرایت کرے گا، تو وہ جھوٹ کا اندر جانا بندے میں منافقت یا نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو جو بندہ ایسی تحریر لکھتا ہے جس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے تو وہ جھوٹ
کتنے لوگوں کو خراب کرتا ہے اور کتنے لوگوں کو منافقت کے کٹہرے میں لے آتا ہے، اور جو ان کو شروع کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا زیادہ عذاب کا حقدار ہے۔ اسی لیے جھوٹ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جھوٹ حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کیونکہ دل پر اثر کر کے دل میں جو اسلام کی، ایمان کی روشنی ہوتی ہے نا، اس کو ہٹا دیتا ہے، وہاں اندھیرا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، مختلف جگہ ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے جب میاں بیوی میں طلاق ہو رہی ہے اور طلاق سے بچانے کے لیے، جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بول لیتے ہیں، اس کی اجازت ہے تاکہ میاں بیوی کا تعلق آپس میں قائم رہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے پر کوئی حملہ کرتا ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور آپ جھوٹ بول کر اس کی بات کو بدل دیتے ہیں اور اس کی جان اس سے بچ جاتی ہے، اور قتل کرنے والا وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو یہ بھی جھوٹ اس طرح بولنے کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، اجازت ہے۔ اب دیکھ لیں، اب یہ 3 چیزوں میں اجازت ہے۔ تیسری بات جہاد میں، کہ جہاد میں دشمن کو ڈرانے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو دل میں ارادہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ دشمن پر رعب جھڑ جائے، دشمن پر رعب آپ کا آ جائے، اسلام کا، مسلمانوں کا، کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے پاس اتنی فوج ہے، ان کے پاس اتنا ہتھیار ہے، تو یہ اجازت ہے۔ تو 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، وہ بھی حکمت کے ساتھ۔ پہلی بات میاں بیوی میں طلاق ہونے سے بچانے کے لیے۔ دوسری بات کسی کی جان بچانے کے لیے، کوئی اس کو قتل نہ کر دے، وہاں جھوٹ بول کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ تیسری، جہاد میں دشمن کو ڈرانے کے لیے، اس پر رعب ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو 3 جگہوں پر شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس وجہ سے یہ اہم ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان جس پر کوئی ظالم پیچھے اس کے لگا ہے اور اس کی جان کا پیاسا ہے اور اس کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ مسلمان آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو چھپا رہے ہیں، اس سے آپ نے اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا یا کسی جگہ چھپا لیا، اور آپ اس کو کہتے ہیں، وہ پیچھے آ کر آپ سے پوچھتا ہے وہ کہاں ہے، جبکہ وہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں نہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، تو یہ اجازت ہے کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے، جو میں نے عرض کیے ہیں اس میں، یعنی اب اسی میں جنگ میں، جیسے جنگ ہوتی ہے نا، جنگ میں دشمن جنگ میں دشمن پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کرے کہ بھئی آپ نے کہاں کہاں پر کس کس محاذ سے دشمن سے لڑائی کرنی ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یعنی اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے، اور دشمن کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی فوج ہے، ہمارے پاس یہ، تو یہ چیزیں اس کی اجازت بنتی ہے۔ اسی طرح سے 2 بندے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے بہت خطرناک، آپ جھوٹ بول کر ان کو بچانا چاہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو ایک دوسرے کو ختم کر دے، تو جان بچانے کے لیے، صلح صفائی کرانے کے لیے جھوٹ بول کر آپ معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اجازت ہے، تاکہ اس کو معاملے کو بہتر کر لیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جس طرح سے اور ایک یہ بات بھی ہے کہ کسی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، تو
اگر ایک سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو کہہ سکتا ہے، اس کو جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ بعض اوقات بندے کے ہاں بے بس ہوتا ہے بندہ، تو وہ جو ہے نا، وہ بندہ کسی بیوی سے زیادہ پیار کرتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، وہ ایک فطری بات ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں یہ اجازت بنتی ہے کہ کہنے میں کہ بھئی میں آپ سے، دونوں بیویوں میں سے کسی ایک سے یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو اجازت ہے۔ اگر ظالم کسی کے مال و عزت کا سراغ لگائے، ظالم جیسے ہے، کسی کا مال یا اس کی عزت کا سراغ لگاتا ہے، پتہ کرتا ہے، اس کی سرچ کرتا ہے، تو آپ اس کو چھپا سکتے ہیں، کیونکہ ظالم کے ظلم سے بچانا یہ بہتر عمل ہے۔ اسی طرح آپ کو کسی راز کا پتہ ہے، راز کا، اب راز کو اگر آپ ظاہر کرتے ہیں تو کوئی مصیبت بن جائے گی، کوئی قتل و غارت اور جھگڑا فساد اور طلاق اور کچھ ایسے فساد بن سکتا ہے۔ اب اس راز کو آپ نے چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا۔ اسی طرح سے کسی کے گناہ کو ظاہر کرنے سے یا انکار کرنے سے جھوٹ بولنا دل کو تاریک نہیں کرے گا، لیکن اس بات پر کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بندے نے گناہ کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ اگر آپ فوراً وہ بات اس کے بارے میں کہیں گے تو آپ کو وہ قتل کر دے گا، تو پھر آپ کو خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ جان بچانا اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے عیب جو ہوتے ہیں ان کو آپ چھپا سکتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی کے عیب چھپائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیب چھپا دے گا۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ اچھالیں آپ کسی کی۔ اسی طرح سے جب کوئی ایسی صورتحال ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ تھوڑا سا آپ بول دیتے ہیں، تو اس سے معاملے میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور فساد جو ہے وہ بچ جاتا ہے، بندہ فساد نہیں ہو پاتا۔ اس وقت تھوڑا بہت جھوٹ بول کر فساد سے بچانے کی اجازت ملتی ہے، تاکہ فساد سے آپ بچائیں، فساد نہ ہونے پائے، کیونکہ فساد فتنہ جو ہوتا ہے وہ پھر کئی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ بھی بات ہے کہ مال و زر جو ہوتا ہے نا، اس کی زیادتی، لالچ، حرص، طمع، عزت، عظمت، حکومت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر ان کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے مال و زر کے لیے، کہ مال و زر زیادہ ہو جائے، لالچ ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح طمع ہو، کسی کا طمع، لالچ میں کوئی جھوٹ بولتا ہے، حرام ہے یہ۔ کوئی اپنی عزت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، حرام ہے۔ کوئی حکومت کے معاملے میں اپنی پھوں پھاں بنانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے انا اپنی اور فخر و غرور، تکبر اور ہوا بنانے کے لیے جھوٹ بولے گا تو وہ سب حرام ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، عرض کیا کہ میں اپنی سوکن جو ہوتی ہے، سوکن کا مطلب ہے دوسری بیوی، جیسے ایک بھی دو بیویاں، دونوں بیویاں ایک دوسرے کی سوکن ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں اپنی سوکن کو آزردہ کرنے کے لیے، یعنی اس کو پریشان کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مہربانیاں اس سے بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، کیا میں بیان کر لیا کروں؟ تو کیا یہ اجازت ہوگی، درست ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی خبر کو جو حقیقت نہ ہو خود دل سے گھڑ کر بیان کرے،
وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے دھوکے کے 2 لباس پہنے ہوں، یعنی وہ خود بھی جھوٹ بولتا ہو اور دوسروں کو بھی غلطی میں مبتلا کرتا ہو۔ اگر وہ اسے دوسرے سے کہے تو جھوٹ ثابت ہو جائے، تو بہتر کیا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ایک سوکن جو ہے وہ دوسری سوکن کو یہ کہے کہ خامد جو ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تو میرے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ سب کچھ ایسے، وہ دوسرے کو جلانے کے لیے، جبکہ وہ ایسی بات نہ ہو۔ تو یہ اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے اور یہ اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی خبر کو جو حقیقت نہ ہو خود دل سے گھڑ کر بیان کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے دھوکے کے 2 لباس پہنے ہوں۔ تو اس لیے یہ دھوکے میں بندہ دوسرے کو بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دھوکے والی ہر بات سے بچائے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ بعض اوقات ہم جب کسی کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں جواب کا پتہ نہیں ہوتا، تو بندہ جو ہے اس کو بتا دے کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ اگر اپنی طرف سے اس کو جھوٹ موٹ کا جواب بتائے گا عزت وقار رکھنے کے لیے، کہے گا میں جانتا ہوں تو ابھی میں بتا نہیں سکتا یا اس طرح ہے، تو وہ جھوٹ ہی ہوگا، کیونکہ اللہ ہر وقت موجود ہے، وہ جانتا ہے بندے کی ہر بات کو، اس لیے اللہ کے سامنے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایتیں کرنا وہ بھی حرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو کہ بعد میں جب خارج کا دور تھا اس وقت بنائی گئی تھیں، وہ بیچ میں ہوتی ہیں، بعض لوگ ان کو استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اگر آپ ایسی حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت نہیں ہیں اور جھوٹی ہیں آپ ان کو بیان کریں گے تو پھر جہنم میں ٹھکانہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس وجہ سے بہت اہم بات ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، نیک لوگ وہ کبھی کبھی مصلحت کے طور پر جھوٹ بول لیتے ہیں۔ مصلحت کی طور پر جھوٹ بولنا، مصلحت کے طور پر جھوٹ بولنا بہت اہم ہے، اس سے فساد، فتنہ اور مصیبت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے اور وہ بادشاہ تھا جہاں پر اپنی بیوی کو آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اگر آپ سے پوچھے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ان کی بہن ہوں، بیوی نہیں ہوں، کیونکہ اگر وہ میاں بیوی کا رشتہ بتایا جاتا تو وہ بادشاہ جو تھا وہ خامند کو قتل کروا دیتا تھا اور پھر بیوی کے ساتھ وہ بے حیائی کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اگر وہ آپ سے کہے کہ یہ ابراہیم کون ہے، آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تو آپ کہیں میرا بھائی ہے۔ تو وہ ویسے تو مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، یعنی لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ حکمت کس کے لیے تھی؟ اب جان بچانے کے لیے، شریعت میں اجازت تھی نا، تو اس لیے یہ ضرورت ہوتی ہے جہاں وہاں یہ بات کر دی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے منصب سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ کام کرتے تھے اور ان کے حکم پہ وہ کچھ عرصہ عامل رہے تھے، تو جب واپس گھر آئے تھے تو اس وقت ہاتھ خالی تھے۔
بیوی نے پوچھا کہ آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو ایک نگہبان تھا، تو میں تو کچھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا آپ کے لیے، کیونکہ وہ نگہبان تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان کی بیوی نے سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کوئی ناظر مقرر کر رکھا تھا، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے سے کہا کہ میرے پاس میری طرف دیکھنے والا تو اللہ موجود تھا ہر وقت۔ اب کیا ہوا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کر دی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتماد کرتے تھے، ان کو امانت دار سمجھتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانت دار انہیں سمجھتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ناظر بھیج دیا۔ آپ کو ان کی امانت داری پر شک ہوا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، سارا قصہ کہانی معلوم ہوئی، تمام واقعہ سنایا گیا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ یہ تو اللہ کے حکم کی میں نے بات کی تھی کہ اللہ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، ناظر تو وہی ہے، اس کی نظر ہر وقت میرے اوپر تھی۔ تو میں نے بیوی کو اس طرح کہا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کوئی ناظر مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ ان کی ہر بات کو، ہر کام کو دیکھتا رہے۔ تو اس طرح سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ انعام دیا کہ آپ جا کر اپنی بیوی کو دے دیں۔ تو اس طرح سے آپ غور کریں کہ جو اس وقت ناظر ہوتے تھے، یہ اس وقت عامل ہوتے تھے۔ عامل کا مطلب ہے کہ گورنر یا اس طرح جو حکومت چلانے والے ہوتے ہیں، تو وہ ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفۂ راشدین کے زمانے میں کتنے ایماندار ہوتے تھے۔ وہ ذرا بھر بھی کسی چیز سے نہیں لیتے تھے، یعنی ایک پیسہ بھی وہ اپنی جیب میں نہیں رکھتے تھے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کرپشن ہے، سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ دنیا چند دن کی ہے، آخرت میں ہماری پوچھ گچھ ہونی ہے اور سب کچھ معاملے کا پتہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تو بندہ کیا کہے گا؟ سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اسی طرح سے آپ کو میں بتاؤں جھوٹ کے بارے میں کہ بندہ جو ہے بعض اوقات وہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو بات بندہ خود اپنے بارے میں نہیں سننا چاہتا وہ دوسرے کے بارے میں بھی نہ کرے۔ اسی طرح دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے آپ کو 100 بار تلاش کیا، وہ آپ تو ملتے ہی نہیں ہیں مجھے۔ 100 بار کہاں بندہ تلاش کرتا ہے؟ جھوٹ ہے نا۔ تو اس لیے ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بندہ سیدھی بات کرے کہ میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ نہیں ملے۔ یہ کہنا کہ آپ کو میں نے 100 بار تلاش کیا، آپ نہیں ملے، اور 100 بار تلاش تو نہیں کیا نا، جھوٹ تھا نا۔ ایک بار دیکھا ہوگا، 2 بار دیکھا ہوگا۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جھوٹ بن جاتی ہیں، اور بندے کے لیے وہ تھوڑا تھوڑا جھوٹ اکٹھا ہو جائے نا تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایک جھوٹ تھوڑا سا بھی ہو وہ دل میں اندھیرا تو لاتا ہے نا، پھر وہ اکٹھا ہو جائے جب چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری جھوٹ کی تو دل کو کالا کر دیتا ہے۔ پھر بندہ جو ہے نا وہ اس کے اندر ایمان جو ہے وہ پھر وہ دب جاتا ہے، وہ اوپر ایمان کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے، تو پھر وہ بندے سے اعمال نیک نہیں ہوتے، اس کا دل جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کو کرتا نہیں ہے۔ اسلام کی طرف بھی اس کو پھر محبت اور وہ رغبت نہیں ہو پاتی، پھر وہ بندہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اس لیے جھوٹ جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اسی طرح جب کسی کو کہا جاتا ہے، کوئی بندہ ہو نا بھوکا ہو، آپ کے پاس گھر میں ملنے آتا ہے کوئی بندہ یا ایسے، اس کو کہیں آپ ذرا تھوڑا سا کھانا کھا لیں آپ، وہ کہے گا مجھے بھوک نہیں ہے، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بھوکا تو ہے لیکن وہ کھا نہیں رہا، سیدھی بات کرے کہ میں کھانا نہیں چاہتا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ جھوٹ بولنا جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں، اور یہ بڑا برا اثر ہم پر ڈالتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ جو ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو بات کو سوچ کر کرتے ہیں، اور اس میں جھوٹ کا پہلو جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خواب کے بارے میں ابھی آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹا خواب جو ہے وہ بھی کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر خواب جو ہے جھوٹا بیان کرے گا تو قیامت کے دن اسے حکم ہوگا کہ جو کا دانہ جو ہوتا ہے نا اس پر گرا لگائے۔ کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ اس طرح کی اور بھی حدیثیں ملتی ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی عذاب اور تکلیف اور مصیبت کو ہی لے آتا ہے، اور اگر کچھ نہ لائے تو دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو بندے کا دل جو ہے وہ ایمان اور محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف الفت، محبت، اور اللہ کی طرف رغبت اور دین اسلام کی طرف رجحان جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ شریعت پر پابندی کرنے کو دل نہیں چاہتا، آزادی کی طرف پھر بندہ مائل ہوتا ہے۔ اس لیے جھوٹ جو ہے وہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں نا کہ کاروباری لوگ بھی بولتے ہیں، حتیٰ کہ ریڑھی لگانے والا بھی بول دیتا ہے، جو ہے اس کے پاس چاہے وہ سیب بیچ رہا ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز بیچ رہا ہے۔ اسی طرح اگر دکاندار ہے، اگر کوئی عام بندہ ہے، کوئی یعنی جھوٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اکثر بعض اوقات بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے ذرا باہر بتا دو کہ وہ تو ابو گھر میں نہیں ہے، تو جھوٹ بچوں کو بھی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی ہے، اگر ہم خود اچھے ہوں گے، سچ بولیں گے ہر وقت، سچ نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دل میں روشنی آئے، ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان جب چمکتا ہے تو وہ اس کی لائٹ جو ہے وہ نیک اعمال کی صورت میں باہر نکلتی ہے، اور پھر لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اس کے تو اعمال سے بندے کی اور پھر شکل جو ہوتی ہے اس پر بھی نور نظر آتا ہے، کہ جیسے اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ بولنا جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یعنی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچوں میں مل جاؤ۔ تو سچوں میں جب بندہ مل جاتا ہے نا تو پھر وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور برکت سے منور ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا اور آخرت کو بہتر کر لیتا ہے اور جنت میں اپنا مقام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے اور جھوٹ سے بچائے، اور سچائی کے ساتھ ہی قائم و دائم فرمائے، اور سچائی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔